بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تماشا بنا ہوا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے روکے جا رہے ہیں، ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے۔ مرکز رحمت للعالمین لاہور کے اندر ایجنسیوں نے، انتظامیہ نے دھاوا بولا ہوا ہے، کیا عاشقان رسول کو آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عاشقان رسول کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اہل غزہ کے غم میں شریک ہونے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان عاشقان مصطفیٰ کو اپنے عرب فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ ان سے یہ حق کوئی نہ چھین سکتا ہے اور نہ چھینا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہاں اس سوال کے اٹھانے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کارکنان ٹی ایل پی کے عشق و محبت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر کارکن عشق مصطفیٰ کے جذبے سے سرشار ہے، ہر کارکن اپنے اندر ایمانی غیرت حمیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت 2 سال ہو گئے اہل غزہ پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اہل فلسطین کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے، مسجد اقصی پہ صہیونیہ کے قبضے کو نصف صدی سے زائد ہو چکا ہے، صدیاں بیت چکی ہیں، نصف صدی صدیاں بیت چکی ہیں۔ 2 سال سے مسلسل مظالم ہو رہے ہیں اہل غزہ پہ، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، میرے نوجوانوں کو، میرے بوڑھوں کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھا، مسلسل 2 سال ہو گئے۔ دنیا بھر کے اندر احتجاج ہوئے، مسلمانوں نے بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے، غیر مسلموں نے بھی ان کے حق میں انسانیت کے ناطے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شاید دنیا کا کوئی ملک بچا ہو جہاں احتجاج نہ ہوئے ہوں۔ میرے ملک پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہوئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فلسطین والوں کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ریلی نکالی جا رہی ہے، یا نکالی جانی تھی یا نکالی جا چکی ہے، اس ریلی اور اس احتجاجی تحریک کے راستے میں رکاوٹ کیوں حائل کی گئی، اور رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت 2 سال سے کیا ستو پی کے سو رہی تھی؟ کیا ان کو اہل غزہ پہ ہونے والے مظالم نظر نہیں آئے؟ اس وقت جب سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے،
اہل غزہ خوش ہیں، فلسطین والے واپس جو باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں، اسرائیل اپنی فوجیں نکال رہا ہے، انخلا شروع ہے۔ تو ایسے وقت میں ان کو کیا سوجی؟ وہ کسی کہنے والے نے کہا نا، دو شاعروں کا کلام ملا کے آدھا مصرع ایک کا آدھا ایک کا، چلو میں رہنے دیتا ہوں، وہ بات کسی اور رخ پہ نکل جائے گی، پھر کوئی ایسا عنوان ہوا تو اس میں وہ بات عرض کر دوں گا۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت نے کوئی ایکشن لیا یا نہیں لیا؟ اگر ایکشن لیا ہے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہیں، عرب کو جگایا، دنیا بھر کو جگایا، سفارتکاری کامیاب رہی اور اپنی بات منوائی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان نے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف پیش کیا اور دنیا نے اس موقف کو تسلیم کیا اور دنیا مانی ان کی بات کو۔ جب ہو چکا یہ سارا معاملہ تو اب ٹی ایل پی کی قیادت کو کیا سوجی کہ وہ کارکنوں کو لے کے نکلے ہیں اور خام خواہ ملک میں انتشار، اس وقت میں یہ لفظ انتشار کا بول رہا ہوں اور یہ ضروری ہے، میرے سننے والوں کے لیے یہ ضروری ہے بات کو سمجھنا۔ ادھر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے اور معاہدہ کامیاب ہے کہ سعودی عرب پہ اگر کسی نے حملہ کیا تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ کسی نے حملہ کیا تو وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا، اور دیگر عرب ممالک پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور صرف عرب کنٹری نہیں، دنیا بھر کے 57 ممالک ہی نہیں، یورپین کنٹریز بھی پاکستان کے موقف کے پیچھے کھڑے ہیں، سوائے 2-4 ملکوں کے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، تو حافظ سعد رضوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ ایسے وقت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا جب انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے؟ ایسے وقت کا آپ نے انتخاب کیوں کیا جب حکومت پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑے مشکل مراحل سے گزر رہی ہے؟ آپ نے ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا جب کے پی کی حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہی ہے؟ آپ نے ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا جب پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے؟ کیا آپ ملک میں افراتفری پھیلا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری قیادت نااہل ہے، ہماری عسکری قیادت نااہل ہے، یا ہماری جو سیاسی قیادت ہے یہ نااہل ہے؟ بھلے ہزاروں اختلاف ہو ہمیں اس سیاسی قیادت سے، لیکن موجودہ دور میں، موجودہ حوال میں سیاسی قیادت نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ میری ٹی ایل پی کے عام کارکن سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں کو لوٹیں، امن کے ساتھ بیٹھیں، یہ کوئی موقع نہیں ہے، ابھی احتجاج کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب موقع تھا آپ کو اٹھایا نہیں گیا، جب موقع تھا آپ کو جگایا نہیں گیا، جب موقع تھا آپ کو بلایا نہیں گیا، ابھی یہ موقع ختم ہو چکا ہے۔ یہ سیز فائر ہو چکا ہے، اہل غزہ خوشی کے جشن منا رہے ہیں اور ہم ان کے حق میں ریلیاں نکال کے کیا ثابت کرنا؟ پنجابی کہتے گونگلواں کی مٹی چاڑن لگے، نہیں یہ بات نہیں ہے بھائی، یہ بات بھی نہیں ہے، گونگلوں کی مٹی چاڑنا اور گل۔ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کہیں کسی اور کے ہاتھوں کا کھلونا تو نہیں بنی ہوئی تمہاری قیادت، سوچو اس پہ، غور کرو اس پہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح رخ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔